بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وشلهم ومن وصيته له لعلي وأبي ذر الغفاري يا علي شر الناس من أكرمه الناس اتقاء شره. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیتوں میں سے ایک وصیت کی جو آپ نے مولا کائنات اور جناب ابو ذر غفاری علیہ السلام کے لیے آپ نے بیان فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں بدترین لوگ اور بدترین افراد کون ہیں، اس کی طرف آپ نے نشاندہی کیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا علی، لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے، سب سے برا انسان وہ ہے کہ جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کا احترام کریں، یعنی اس کا احترام اس لیے کر رہے تاکہ اس کے شر سے محفوظ رہے. سب سے بدترین انسان وہ ہے کہ اس کی ڈر کی وجہ سے اس کا لوگ جو ہے احترام کریں، خوف کی وجہ سے اس کا احترام کریں. اب معاشرے میں، سوسائٹی میں دیکھیں کہ خوف کی وجہ سے ہم لوگ کس کا احترام کرتے ہیں، بغیر خوف کے کس کا احترام کرتے ہیں، بغیر خوف کے اور خوف کے ساتھ کس کا احترام کرتے ہیں. تو اگر خوف کے ساتھ جس کا احترام کیا جا رہا ہے تو جس سے خوف کھایا جا رہا ہے اس سے بدتر انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے. یہاں پر آپ نے جو بیان فرمایا ہے کہ یعنی اتقاء عدلہ، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ اتقاء شرہ، ایک فرض یہ ہے لوگ آپ کے عدل سے ڈرتے ہیں. یہ تو اچھی چیز ہے کہ انسان عدالت سے ڈرے، لیکن ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان عدالت نہیں بلکہ شر سے ڈر رہا ہے، آپ یعنی ظلم سے ڈر رہا ہے. ایک فرض یہ ہے کہ لوگ آپ کے شر سے ڈرتے ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے کہ جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کا احترام کرتے ہیں اور اس کا اکرام کرتے ہیں. یعنی خود اس کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، بلکہ جو اس کے خوف کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے، جو اس کے اندر شر پایا جاتا ہے کہ وہ ظلم کرے گا، اس کے خوف سے لوگ اس کا جو ہے احترام کریں. اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یا علی شر الناس من باع آخرتہ بدنیا، اے علی لوگوں میں بدترین شخص، بدترین انسان وہ ہے کہ جو اپنی آخرت کو اپنی دنیا کے عوض میں بیچ دے. یعنی اتنا بڑا سودا اس نے، اتنے سستے سودے سے جو ہے اس نے کر دیا، آخرت کو دنیا کے اس سے عوض میں جو انسان جو بیچ دے، تو اس سے بدتر، اس سے بیکار انسان کون ہوگا کہ پوری اتنی بڑی جنت، اتنی بڑی آخرت، اتنی سلسبیل کوثر، ذرا سی لالچ میں انسان آ کر دنیا کی وہ سب کچھ اس نے بیچ دیا. جو ذرا سی لالچ میں آ کے، ایک حکومت کی جو لالچ میں، ایک فلیٹ کی لالچ میں، ایک گھر کی لالچ میں، ایک زمین کی لالچ میں، ایک کھیت کی لالچ میں اس نے جو ایمان سے اپنا سودا کر دیا اور ایمان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھا. یہ نہیں کہ جو صرف کربلا کے میدان میں پیسر صاحب نے ایسا کیا تھا، نہیں، آج کے زمانے میں ہم لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جب بھائی سے کوئی جو مثلا کسی مومن کے درمیان کوئی اختلاف ہوتا ہے، اب اگر وہاں پہ سچ بولنا ہوا یا وہاں پہ کوئی بات کرنا ہوا تو انسان کیا وہاں پر جو رشتہ داریاں دیکھتا ہے انسان، وہاں دوست احباب دیکھ رہا ہے. دوست لاکھ یعنی برا ہوگا لیکن اس کا انسان ساتھ، کیونکہ وہ میرا دوست ہے، وہ جو ہے جھوٹ کیوں نہ بولنا پڑے گا. تو یہاں پہ انسان ذرا سے فائدے کے لیے، یہ دوستی نہ ٹوٹنے پائے، یہ رشتہ داری نہ ٹوٹنے پائے،
یہ ناطے داری ہماری نہ ٹوٹنے پائے۔ اس ذرا سی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس نے جھوٹ بولا اور اتنے بڑے سچ سے انکار کر دیا، یعنی گویا کہ اس نے خداوند عالم کی نعمتوں سے بھی انکار کیا، آخرت کو اس نے جو بیچ دیا دنیا کے بدلے میں۔ یہی آخرت کو بیچنا دنیا کے بدلے میں، مطلب یہ چیز ہوگی۔ آج کے زمانے میں بھی ہمارے ساتھ بھی کہ ہم ذرا سی چیز کو گواہی دینا ہوا، ایک چھوٹی چیز کی ہم نے گواہی دے دیا، جبکہ پتہ ہے کہ یہ چیز جو ہے غلط ہے، لیکن کیوں گواہی دے رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنا ہے، وہ ہمارا عزیز ہے، لہٰذا اس کو بچانا ہے، اس کی دوستی بچانا ہے، رشتہ داری بچانا ہے، لہٰذا ہم نے اس کے لیے ہم نے جو اس کا ساتھ کیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک جھوٹ کی وجہ سے، ایک چھوٹے سے کام کی وجہ سے اتنی بڑی آخرت کو ہم نے اس کے حوالے کر دیا اور بیچ دیا۔ لہٰذا جو یہ بیماری ہمیں بہت زیادہ سرایت کر چکی ہے کہ اس سے ہم خدا کی پناہ جو ہے ہم کو مانگنا چاہیے، خدا سے پناہ مانگتے، خدا عالم ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ ہم کہیں چاہے وہ کوئی بھی زمانہ ہو، کسی کے بھی سامنے ہو، کوئی بھی ٹائم ہو، کوئی بھی وقت ہو، جو چیز صحیح ہے صحیح ہونا چاہیے۔ اور جو ہے کیا نام ہے، نہیں تو جو ہے انسان جو ہے اس طرح کی اس میں جو ہے بیماری میں پڑ جاتا ہے۔ اپنی آخرت کو جو الہی ثواب، الہی رضا اور الہی اجر ہے، انہیں ہم کسی معمولی چیز کے بدلے میں کسی پوسٹ اور مقام تک پہنچنے کے لیے یا پیسے کے لیے کھو دیتے ہیں۔ یہ ہے دنیا کے لیے آخرت کو بیچنا۔ وَشَرَّ مِن ذَلِكَ مَنْ بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ کہ یعنی صفحہ نمبر 319 پر یہ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ اس سے بھی بدتر وہ شخص ہے جو آخرت کو دوسرے کی دنیا کے لیے انسان بیچ دیتا ہے، دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت۔ کبھی کبھی جو اپنی آخرت کے لیے جو دنیا کو بیچتا ہے، کبھی کبھی کیا کرتا ہے انسان دوسرے کی آخرت کے لیے جو اس کی آخرت سے بن جائے وہ دنیا کو اپنی بیچ، یہ جو انسان اس کی دنیا بن جائے اپنی آخرت کو بیچ دیتا ہے۔ انسان اپنی دنیا کو کھو دے، اس کے لیے تو جو فلاں پوسٹ والا اور طاقتور شخص یا امیر آدمی اپنی دنیا کو پا دے، میں یہاں اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہوں کس لیے؟ تاکہ جو ہے دوسرا جو ہے فائدہ اٹھا لے، اس کو تھوڑا سا سکون مل جائے۔ نہیں، لیکن اس کے پیچھے ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اس میں ہماری بھی آخرت جاری ہے، ہماری اولاد کی بھی آخرت جاری ہے۔ اور اس لیے حقیقت یہ چیز ان چیزوں میں سے جو ہمارے زمانے میں اور ہمارے سارے زمانوں میں سے بہت زیادہ پیش آ رہی، اور آج کل جو یہ چیزیں جو زیادہ ہوتی ہیں ہماری جوانی کے زمانے میں، جو یہ چیزیں جو ہمارے ملک میں بہت زیادہ اور بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں آج کل، یعنی جو پہلے جو تھی اس سے زیادہ آج وہ چیزیں بہت زیادہ ہمارے زمانے میں رائج ہے۔ یعنی جو ہے کتنے لوگوں کو ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جو مشکلات کا جو ہے شکار ہوتے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ہمیں ان کی مشکلات اور پریشانیوں کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے جو ضمیر مردہ ہو گئے، کیونکہ ہمارے اندر وہ احساس، وہ جو فیلنگ جو تھی وہ دھیرے دھیرے جھوٹ بول کے، چگلی کر کے، حسد کر کے، وہ ساری فیلنگز جو ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ ہمیں خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم ہمارے اندر وہ قوت پھر سے پیدا ہو، تاکہ ہم جو ہے اپنے مومن بھائی دوسروں کا خیال رکھ سکیں اور اپنی آخرت بھی بنائیں اور دوسروں کی بھی آخرت کو بنا سکیں۔ یہی قرآن مجید کا حکم بھی ہے، قوا انفسکم وعلیکم، اور جو یعنی تم خود بھی یعنی جو بنو سمرو، اور اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ داروں کو بھی، ان کو بھی بناؤ، ان کو بھی جو ترقی تک لے کر جاؤ، ان کو بھی یعنی جو ہے جنت تک لے کر جاؤ۔ بہرحال یہ ایک حدیث انشاءاللہ اس کے حوالے سے اور بھی آئندہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک مسئلہ نماز کے سلسلے میں، جماعت کے سلسلے میں تھا، بیان کیا تھا آپ کے سامنے کہ نماز میں بیجا آواز نکالنے سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے، یعنی جو بیجا آوازیں نکلتی ہیں اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک اور چیز آپ کے سامنے بیان کریں کہ مثلا جو ہے نماز میں قنوت کی حالت میں جو انسان اگر کوئی دعا پڑھ رہا ہے تو اس میں بھی ہمیں خاص جو ہے لحاظ رکھنا چاہیے کہ جب قنوت ہم پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، قنوت میں یہ اجازت ہے کہ آپ جو ہے اپنی کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، چاہے جو امام جو کوئی بھی دعا پڑھے تو آپ ہم کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ اجازت نہیں ہے کہ جو ہماری آواز بلند ہو جائے۔ اجازت یہ ہے کہ ہم کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ جو امام پڑھ رہا ہے وہی ہم بھی پڑھیں تو، مگر یہ اجازت نہیں کہ ہماری جو ہے آواز بلند ہو، یہ اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں قنوت میں ہم کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ ایک سوال اور بار بار جو کرتے ہیں تو اس کو پھر سے بتا دیں آپ کے سامنے
کہ رکوع اور سجدے میں جو ہے مثلا جو امام نے 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم ہے وہ بھی ہم دیکھا، لیکن ہم جو اگر 3 مرتبہ کہنا چاہیں، ہاں 3 مرتبہ کیا، آپ اگر جو اتنے ہی ٹائم میں اتنی دیر میں رکوع ہو رہا ہے آپ 10 مرتبہ کہنا چاہیں 10 مرتبہ پڑھ سکتے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن یہ کہ رکوع ساتھ ساتھ ہوگا، سجدہ ساتھ ساتھ ہوگا، زیادہ جو ہے ڈسٹینس جو ہے آگے پیچھے نہیں ہو، تو کیونکہ جماعت سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ سب بات پڑھے محمد نہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب آپ جو بسم اللہ کا تو آپ جو ہے خاموشی سے اس کو بس یہ کہ جو اگر ظہر عصر کی نماز ہے تو ظہر عصر کی نماز میں جو آپ جو سبحان اللہ الحمدللہ اس طرح سے پڑھیں، اور اگر جو مغرب عشاء اور جو صبح کی نماز پہلی دوسری رکعت ہے تو سورے کو صرف سننا ہے۔ جی قنوت، جی قنوت میں آپ اپنی بھاشا میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد